پی ٹی آئی کمیٹی کی بانی سے ملاقات آج یا پیر کو ہوگی۔ حکومت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے پی ٹی آئی کمیٹی کو سہولت فراہم کرے گی۔ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کی اندرونی کہانی صرف جی ٹی وی نیوز پر۔ مذاکرات کے اگلے دور میں پی ٹی آئی تحریری مطالبات پیش کرے گی۔ پاکستان کو بین الاقوامی انٹرنیٹ ٹریفک کے لیے جوڑنے والی زیر سمندر کیبلز میں خرابی۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ صارفین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ متعلقہ ٹیمیں خرابی دور کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پی ٹی آئی صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے۔ ٹیلی کام صارفین کو وقتاً فوقتاً آگاہ کیا جاتا رہے گا۔ اور کراچی میں رواں سال میں ڈکیتی مزاحمت پر پہلا قتل۔ بہنس کالونی میں نوجوان اطہر پر گولیاں برسا دی گئیں۔ مقتول شکارپور کا رہائشی تھا۔ پولیس کے مطابق واقعے کے وقت بھائی بھی مقتول کے ساتھ تھا۔ 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے۔ یہ پہلی دفعہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ اس کو ہینڈل کر رہی ہے۔ کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں مذاکرات ہونے چاہیے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہونا اچھی بات ہے۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کی پروگرام جیف اور غریدہ میں خصوصی گفتگو۔ کہا 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا واقعہ ہے۔ 9 مئی پہ شفاف انصاف نظر آنا چاہیے۔ پاک فوج کا احسن اقدام۔ سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزائیں معاف۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی۔ مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی پٹیشنز دائر کی۔ فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ 19 مجرمان رحم کی درخواستیں منظور ہونے کے بعد رہا۔ ملزمان کی رہائی رحم کی درخواستیں قانونی کارروائی کے بعد عمل میں لائی گئیں۔ مجرموں کا درخواستوں میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف۔ سارا سلسلہ پھر ڈیپینڈنٹ ہے کہ ملک میں مکمل امن ہو۔ سیکورٹی ہیز بیکم اے چیلنج ٹوڈے۔ آج دوبارہ سر اٹھایا تو اس کا سر کچلے بغیر ہم اپنا آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ تارا چنار میں اب کل ایگریمنٹ سائن ہوا ہے۔ جنہوں نے بھی اس میں کنٹریبیوشن کی ہے وہ سب مبارکباد کے لائق ہیں۔ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے۔ اس کا سر کچلے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ پارا چنار میں جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایس آئی ایف سی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا 2025 پاکستان کی معاشی ترقی کا سال ہوگا۔ ایس آئی ایف سی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق۔ اجلاس میں سپاہ سالار کی خصوصی طور پر شرکت۔ نیشنل ایکشن پلان سے متعلق ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ فریقین میں امن معاہدے کے بعد پارا چنار میں زندگی معمول پر نہ آ سکی۔ کوہاٹ جانے والے شاہراہ پر آمد و رفت بحال نہ ہو سکی۔ راستوں کی بندش اور بے امنی کے خلاف ضلع میں 4 مقامات پر دھرنے۔ بھوک سے پریشان شہریوں کی مشکلات میں کمی نہ آئی۔ مشکلات سے تنگ پارا چنار کی عوام کو جلد حالات بہتر ہونے کی امید۔ اگر آپ کورم میں دیکھیں جس طریقے سے ملک دشمن ایلیمنٹس وہاں پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جو کل معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو، اور جو معاہدے میں ریاست نے یا فریقین نے ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، وعدہ کیے ہیں، اس کو پورا کیا جائے۔ کورم کے لوگوں نے بہت قربانیاں دیں، معاہدے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت سنجیدہ ہوتی تو اتنے دھرنے نہیں ہوتے۔ افغانستان میں عالمی طاقتوں کا چھوڑا اسلحہ پاکستان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گورنر کی بلدیاتی نمائندوں پر تشدد کی مذمت۔ اداکارہ نرگس اور شوہر کے درمیان صلح۔ لاہور کی سیشن کورٹ میں مبینہ تشدد کے مقدمے پر نرگس اور ماجد کے درمیان صلح ہو گئی۔ دونوں فریقین کی جانب سے باہمی رضامندی سے صلح نامہ عدالت میں جمع کروایا گیا۔ ماجد بشیر نے عبوری ضمانت کی درخواست واپس لے لی۔ اداکارہ نے لاہور کے علاقے ڈیفنس سی میں شوہر کے خلاف تشدد کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ اسلام آباد میں ممنوع اسلحے کا بے دریغ استعمال۔ وزیر اعظم آفس کے عقد میں رات گئے اندھا دھند فائرنگ۔ ویڈیو جی ٹی وی نیوز کو موصول۔ فائرنگ کرنے والے ملزمان کی متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کے ساتھ تصاویر بھی سامنے آ گئیں۔ کراچی میں ایک بار پھر پانی کے بحران کا خدشہ کہ الیکٹرک ادھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر سالانہ مرمتی کام شروع کرنے کا اعلان۔ گلشن اقبال گلستان جوہر سندھی مسلم سوسائٹی
PECHS सोसाइटी सदर लियारी और खारादर के इलाके मुतासिर होंगे। मुरम्मती काम 5 जनवरी सुबह 8 से रात 8 बजे तक होगा।